بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے آب حیات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ امامہ کی جیسے جان میں جان آئی۔ کہاں ہے کارڈ؟ امامہ نے پوچھا۔ کہاں شاپنگ کی ہے تم نے؟ سالار نے اس کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ اسے ڈپارٹمنٹل اسٹور یاد آیا۔ وہاں چھوڑ دیا تھا میں نے۔ اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، اسٹور کے مینیجر نے ہیلپ لائن کو انفارم کیا۔ وہ تمہارے سیل پر ٹرائی کرتے رہے لیکن تم نے کال ریسیو نہیں کی۔ اب انہوں نے مجھے کال کیا ہے۔ وہ بیگ سے اپنا سیل نکال کر دیکھنے لگی۔ اس پر واقعی بہت ساری مسڈ کالز تھیں، لیکن یہ کب آئی تھیں؟ شاید جب وہ ریسیپشن میں بیٹھی اپنی سوچوں میں غرق تھی۔ ایک آدمی ایک ٹرے میں پانی اور جوس کا گلاس لے کر آ گیا۔ اسے اس وقت اس کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ پیاس کی وجہ سے نہیں بلکہ شرمندگی کی وجہ سے۔ سالار دوسرے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس دوران انٹرکم دوبارہ بجا اور وہ اٹھ کر گیا۔ گاڑی کا پتہ چل گیا تھا۔ امامہ، گاڑی کے پیپرز کہاں ہیں؟ اس نے ایک بار پھر فون ہولڈ پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ امامہ کو اپنی اگلی حماقت یاد آئی۔ پیپرز گاڑی میں ہی تھے۔ وہ پیپرز اور لائسنس دونوں وہاں چھوڑ کر آئی تھی۔ اس برانڈ نیو گاڑی پر اگر کوئی ہاتھ صاف کرتا تو اس خوش قسمت کو گاڑی کے ساتھ یہ دونوں چیزیں بھی انعام میں ملتی، کیونکہ لفٹر اسے مطلوبہ پارکنگ میں چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس پر اسٹیکر لگا ہوتا تو شاید وہ اسے کہیں اور لے کر جاتا، لیکن اب وہ اسے قریبی پارکنگ میں چھوڑ گئے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا مالک گاڑی کے پیچھے آ رہا ہوگا۔ جوس یکدم اس کے حلق میں اٹکنے لگا تھا۔ گاڑی میں، اس نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ جواباً اسے ملامت نہیں کی گئی جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہے؟ وہ کسی کو گاڑی لانے کے لیے بھیجنا چاہتا تھا اور حفظ ماتقدم کے طور پر آئی ڈی کارڈ یا گاڑی کے پیپر ساتھ دینا چاہتا تھا تاکہ اسے پارکنگ میں چیک کیا جائے تو گاڑی لانے میں دقت نہ ہوتی۔ وہ گلاس رکھ کر ایک بار پھر آئی ڈی کارڈ اپنے بیگ میں ڈھونڈنے لگی۔ وہاں بھی اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ دوسرے بیگ میں تھا۔ اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہا۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس دفعہ سالار نے اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ میرے پیپرز میں دیکھو، میری وائف کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہوگی۔ وہ ڈرائیور کو دے دو اور کار کی چابیاں بھی بھجوا دیتا ہوں، اس نے فون پر کہا۔ تمہیں اگر فریش ہونا ہو تو میرے سلیپرز یہاں پڑے ہیں۔ یہ آفر بے حد بروقت آئی تھی۔ اسے واقعی اس وقت کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں وہ اپنا منہ چھپا لیتی۔ اس نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا ناکارہ اور احمق محسوس نہیں کیا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ بند کیے وہ اپنے چہرے پر پانی کے چھٹے مارتی گئی۔ پانی کچھ بہا نہیں پا رہا تھا، نہ شرمندگی، نہ وہ ہتک، نہ اس کا رنج۔ سنا ہے تمہاری کوئی گرل فرینڈ آئی ہے؟ اس نے باہر رمشا کی آواز سنی۔ وہ سالار کو چھیڑ رہی تھی اور وہ جواباً ہنسا تھا۔ ہاں، آج کی ڈیزاسٹرس میٹنگ کے بعد کسی گرل فرینڈ کا ایک وزٹ تو ڈیزرو کرتا تھا میں۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ان کی گفتگو سنتی رہی۔ دونوں اب کسی کلائنٹ اور آج کی میٹنگ کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اس کا دل چاہا تھا وہ واپس کمرے میں نہ جائے۔ وہ اس سین سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلنے پر رمشا خیر مقدمی انداز میں اس کی طرف آئی۔ چلو کسی بہانے تمہاری بیگم تو یہاں آئی، رمشا نے اس سے ملتے ہوئے کہا تھا۔ سالار جواب دینے کی بجائے صرف مسکرایا۔ چند منٹ وہ کھڑی باتیں کرتی رہی، پھر اس نے کہا، اب اگلی میٹنگ تو ہے تو تم آ رہے ہو کیا؟ ہاں میں آتا ہوں۔ تم سٹارٹ کر لو میٹنگ، میں 10-15 منٹ میں آ جاتا ہوں، اس نے کہا۔ رمشا امامہ کو خدا حافظ کہتے ہوئے نکل گئی۔ تم چلے جاؤ، گاڑی آئے گی تو میں چلی جاؤں گی،
اس نے کمرے میں پڑے جوتے کے ڈبے سے نیا جوتا نکالتے ہوئے سالار سے کہا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس وقت ایک خواہ کی لائبلٹی بن کر آئی تھی۔ تم سینڈوچ کھاؤ، تم نے ہی صبح بنا کر دیے تھے۔ آج کلائنٹس کے ساتھ لنچ کیا ہے، یہ کھا نہیں سکا۔ وہ ٹیبل پر پڑے سینڈوچ کا ایک ٹکڑا کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس وقت حلق سے کچھ اتارنا بہت مشکل تھا۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ لنچ کیا ہے تم نے؟ نہیں، لیکن بھوک نہیں ہے۔ پھر کھاؤ، صرف ایک کھا لو۔ وہ اسے بہلا رہا تھا۔ امامہ کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا اور اس وقت پوچھنا بیکار تھا۔ جب بھی وہ پریشان ہوتی اسی طرح چیزیں بھولتی تھی، اور اتنے مہینوں میں سالار اس چیز کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ اس کے لیے اب کوئی غیر معمولی بات نہیں رہی تھی۔ وہ اب سر جھکائے سینڈوچ کھانے لگی تھی جو اس نے پلیٹ میں اس کے سامنے رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ اب اس کی ان تمام حرکات پر کوئی تبصرہ کرے گا، مگر وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ سینڈوچ ختم ہونے کے بعد اس نے امامہ سے چائے کا پوچھا، اور اس کے انکار پر اس نے انٹرکام پر کسی سے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا، میں تمہیں اپنی گاڑی میں بھجوا رہا ہوں، تمہاری گاڑی جب آئے گی تو میں بھجوا دیتا ہوں، میں خود ڈرائیو کر کے چلی جاتی ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، ڈرائیور تمہیں ڈراپ کرے گا، تم اپ سیٹ ہو اور میں نہیں چاہتا تم ڈرائیو کرو۔ وہ بول نہیں سکی، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ بڑی آسانی سے جان گیا ہوگا کہ اس وقت اسے کوئی پریشانی تھی۔ میں خود چلی جاتی ہوں۔ اس نے بینک کے ایگزٹ پر سالار سے کہا، یار، کلائنٹس کو بھی یہاں تک چھوڑنے آ جاتا ہوں، تم تو بیوی ہو میری۔ وہ مسکرایا تھا۔ ڈرائیور پارکنگ میں کھڑی گاڑی دروازے کے سامنے لے آیا تھا۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے آیا، مگر اس سے پہلے سالار اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے اسے رک کر دیکھنے لگی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے حلق میں ایک بار پھر سے گریں پڑنے لگی تھیں۔ اینی تھنگ ایلس میم؟ سالار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھا کہ وہ اسے کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ تھینک یو، اس نے بالآخر کہا۔ آلویز ایٹ یور ڈسپوزل میم۔ اس نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سالار نے دروازہ بند کر دیا۔ چلتی ہوئی گاڑی میں سے امامہ نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر دیکھا۔ وہ ابھی وہیں کھڑا تھا۔ وہ یقیناً گاڑی کے مین روڈ پر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں ڈھانپ لیا تھا۔ جس کی ذمہ داری تھی وہ شخص اس کے لیے کھڑا تھا، وہ جلال کی ذمہ داری نہیں تھی۔ پھر وہ کیوں یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اتنی کرٹسی دکھاتا؟ اس نے ٹھیک کیا تھا، اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ واقعی اس وقت گاڑی ڈرائیو کرنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں ہوتی تو گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر کے اندر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ نہ وہ اتنی بے وقت تھی جتنی ہر بار جلال کے سامنے جا کر ہو جاتی تھی، نہ وہ اتنی انمول تھی جتنا یہ شخص اسے سمجھ رہا تھا۔ ایک اسے کوئلہ سمجھ کر ملتا تھا اور دوسرا کوہ نور۔ وہ بے وقتی کانچ کی طرح لگتی تھی اور یہ وقت خنجر کی طرح، لیکن دونوں چیزیں زخمی کرتی تھی اسے۔ وہ گھر آ کر بھی بہت دیر تک لاؤنج میں بے مقصد بیٹھی رہی تھی۔ آج کا دن بے حد برا تھا، بے حد۔ کوئی چیز اسے پرسکون نہیں کر پا رہی تھی۔ تکلیف دہ یادوں کا ایک سلسلہ تھا جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سالار نے رات کو کھانے کی ٹیبل پر اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، جواب حسب توقع تھا۔ سالار نے کھانا کھاتے کھاتے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، میں بس اپنی فیملی کو مس کر رہی ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا۔ یہ واحد طریقہ تھا جس سے اس گفتگو کا موضوع اس کی ذات سے ہٹ سکتا تھا۔ سالار نے اسے کریدا نہیں تھا۔ وہ بعض دفعہ اس طرح پریشان ہوتی تھی اور وہ اسے صرف بہلانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ آج بھی اس نے یہی کچھ کیا۔ وہ ڈنر کے بعد کام کے لیے اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ امامہ نے سونے کی کوشش کی لیکن وہ سو نہیں سکی۔
ایک بار پھر سب کچھ فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ وہ فلم جو آج بار بار چلتی اور پھر چلتی رہی تھی۔ کتنا وقت اس نے اندھیرے میں بستر میں چت لیٹے چھت کو گھورتے ہوئے گزارا تھا، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سالار سونے کے لیے حتی الامکان آہستگی سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا تھا، پھر دروازہ بند کر کے وہ لائٹ آن کیے بغیر اسی طرح احتیاط سے دبے پاؤں واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ امامہ نے آنکھیں بند کر لیں، نیند اب بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے بیڈ پر آ کر لیٹا تھا۔ اس نے امامہ کی طرف کروٹ لی اور پھر امامہ نے اس کی آواز سنی، تم جاگ رہی ہو؟ اس نے اپنی کمر کے گرد سالار کا بازو حمائل ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ کچھ جھلائی تھی، پتہ نہیں کیسے، بس پتہ چل ہی جاتا ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا وہ اسے بتا دے اپنی اور جلال کی ملاقات کے بارے میں، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا تھا۔ اس سارے واقعے میں بتانے والی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی ایسی چیز جو کسی کے لیے بھی قابل اعتراض ہوتی۔ وہ سالار کو بھی یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ جلال کی کن باتوں پر تکلیف محسوس کر رہی تھی، تو پھر بتانے کا فائدہ کیا ہوتا؟ کچھ نہیں، بس میں ڈسٹرب تھی، اس لیے تو کہا تھا کہ باہر چلتے ہیں۔ وہ اب اس کے بازو پر سہلانے والے انداز میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اب، امامہ نے یکدم کسی ننھے بچے کی طرح اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کے سر کو چومتے ہوئے وہ اسے تھپکنے لگا۔ امامہ کا دل بھر آیا۔ اگر اس کی زندگی میں جلال انصر کے نام کا کوئی باب نہ آیا ہوتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ وہ اس شخص کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی تھی جس کے سینے میں منہ چھپائے وہ اس وقت ماضی کو کھوجنے میں مصروف تھی۔ زندگی میں وہ لوگ کیوں آتے ہیں جو ہمارا مقدر نہیں ہوتے؟ وہ مقدر نہیں بنتے تو ایڑی کا کانٹا کیوں بن جاتے ہیں؟ جلال کے ساتھ ہونے والی وہ ملاقات اس کے لیے ایک اتفاق تھا، ایک ایسا اتفاق جسے وہ دوبارہ نہیں چاہتی تھی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتفاقی ملاقات اس کے لیے بہت خطرناک اثرات لے کر آنے والی تھی، مہینوں یا سالوں میں نہیں بلکہ دنوں میں۔ 2 دن بعد وہ ایک ڈنر میں مدعو تھے۔ وہ اس وقت سالار کے ساتھ کھڑی چند لوگوں سے مل رہی تھی جب اس نے ہیلو کی ایک شناسا سی آواز سنی۔ امامہ نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر ہل نہیں سکی۔ وہ فاروق تھا جو بے حد گرم جوشی کے ساتھ سالار سے مل رہا تھا۔ میری بیوی، سالار اب اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ تعارف کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے ہی ان سے مل چکا ہوں، فاروق نے بے حد گرم جوشی سے کہا۔ سالار نے کچھ حیران سا ہو کر فاروق کو دیکھا۔ آپ پہلے مل چکے ہیں امامہ سے؟ بالکل، ابھی پرسوں ہی تو ملاقات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر جلال انصر کے ساتھ لنچ کر رہی تھیں۔ دراصل جلال ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی پرانی کلاس فیلو ہیں، اور جب انہوں نے آپ کا وزٹنگ کارڈ انہیں دیا تب مجھے پتہ چلا کہ یہ آپ کی وائف ہیں۔ فاروق بڑے خوشگوار انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں نے اور میری مسز نے تو کھانے پر انوائٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا آپ آج کل مصروف ہیں۔ فاروق نے نہ امامہ کی فک ہوتی رنگت کو دیکھا، نہ سالار کے بے تاثر چہرے کو۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا سالار کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یقین نہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس کے کان جیسے سن ہو رہے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے بائیں طرف کھڑی امامہ کو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ وہ فی الحال اس کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر کے ساتھ مل رہی تھی، اور کب سے؟ فاروق کی بات سنتے ہوئے امامہ نے خشک ہوتے ہوئے حلق کے ساتھ سالار کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ بغور فاروق کی بات سن رہا تھا اور اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس نے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر غلط اندازہ لگایا تھا۔ میں اسے سب کچھ بتا دوں گی، وہ میری بات سمجھ لے گا۔ اس کے بے تاثر چہرے نے امامہ کو عجیب سی خوش فہمی کا شکار کیا تھا۔ وہ ابتدائی شوق سے نکلنے لگی تھی۔
مجھے پرسوں ہی سالار کو بتا دینا چاہیے تھا، تب اسے یہ شرمندگی نہ ہوتی۔ اسے ذرا پچھتاوا ہوا۔ وہاں کھڑے فاروق کی بات سنتے اور سالار کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے ان حالات میں سالار کے رد عمل کو بالکل غلط سمجھا تھا، اور کیوں نہ سمجھتی؟ اتنے مہینوں سے وہ جس شخص کے ساتھ رہ رہی تھی وہ اس کے ناز نخرے اٹھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اسے کبھی یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو سکتا تھا یا اس کی کسی غلطی پر اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ظہیر صاحب سے ملے ہیں؟ اس نے یکدم سالار کو فاروق کی بات کاٹتے دیکھا۔ آئے ہوئے ہیں کیا؟ ہاں، ابھی ہم لوگ آپ ہی کی بات کر رہے تھے۔ آئے میں آپ کو ملواتا ہوں۔ سالار فاروق کو لیے ایک طرف چلا گیا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے موضوع بدلا تھا یا وہ فاروق کو واقعی کسی ظہیر صاحب سے ملوانا چاہتا تھا۔ وہ دوبارہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں آیا۔ وہ ڈنر کے دوران بھی مردوں کے ایک گروپ کے پاس کھڑا رہا۔ وہ خود بھی اپنی کچھ دوسری شناسہ خواتین کے ساتھ کھڑی رہی۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ کسی پارٹی میں وہ اس کے پاس ہی نہ آیا ہو۔ اسے کچھ پریشانی ہونے لگی، لیکن اسے ابھی بھی یقین تھا سالار اس چیز کو بہت بڑا ایشو نہیں بنائے گا۔ پارٹی کے ختم ہونے پر میزبانوں سے رخصت ہو کر وہ ہوٹل کی لابی کے دروازے پر اپنی کار کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ امامہ نے ایک بار پھر اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ اتنا ہی بے تاثر تھا جتنا پہلے تھا، لیکن اس کی خاموشی اور سنجیدگی بے حد معنی خیز تھی۔ امامہ نے بات کا آغاز کرنے کا سوچا، اور تبھی ہوٹل کا ایک ملازم ان کی گاڑی ڈرائیو وے میں لے آیا تھا۔ سالار اسے مخاطب کیے بغیر باہر نکل گیا۔ اسے اب شبہ نہیں رہا تھا کہ اس کی اس اچانک خاموشی اور بے اعتنائی کی وجہ کیا تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی اس کی خاموشی اسی طرح تھی۔ گاڑی کے مین روڈ پر آنے کے چند منٹوں کے بعد امامہ نے اس طویل خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ ول یو پلیز شٹ اپ؟ وہ فریز ہو گئی تھی۔ میں اس وقت گاڑی ڈرائیو کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بکواس سننا نہیں چاہتا۔ وہ اس پر چلایا نہیں تھا، لیکن جو کچھ اس کی نظروں اور اس کے ٹھنڈے لہجے میں تھا وہ امامہ کو مارنے کے لیے کافی تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بات اتنی معمولی نہیں جتنی وہ سمجھ رہی تھی۔ وہ اسے دوبارہ مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ اتنے مہینوں میں اس نے پہلی بار اسے اندھا دھند گاڑی ڈرائیو کرتے دیکھا تھا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی جیکٹ لاؤنج میں صوفے پر پھینکتے ہوئے سیدھا کچن میں گیا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کچن میں جائے یا اس کے بیڈ روم میں آنے کا انتظار کرے۔ اپنی چادر اتارتے ہوئے وہ کچھ دیر اپارٹمنٹ کے بیرونی دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی۔ اس کا ذہن اب معاف ہونے لگا تھا۔ وہ اتنے مہینوں سے ایک عاشق اور دوست کے ساتھ رہ رہی تھی، اور آج پہلی بار ایک شوہر کا سامنا کر رہی تھی۔ کوریڈور میں کھڑے کھڑے اس نے اپنے سینڈل اتارے۔ تبھی اس نے سالار کو کچن ایریا سے پانی کا گلاس لے جاتے اور پھر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے دیکھا۔ اب اس کی پشت امامہ کی طرف تھی۔ پانی کا گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اب اپنے گلے سے ٹائی اتار رہا تھا۔ وہ چند لمحے کھڑی سے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ آئی۔ کرسی کھینچ کر وہ بیٹھی ہی تھی کہ وہ کرسی دھکیلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سالار، میری بات تو سنو۔ ابھی کچھ اور رہ گیا ہے جو تم نے مجھے بتانا ہے۔ اس نے سالار کی آنکھوں میں اپنے لیے کبھی تحقیر نہیں دیکھی تھی، لیکن آج دیکھ رہی تھی۔ مجھے وضاحت کا موقع تو دو۔ وضاحت؟ کس چیز کی وضاحت؟ تم مجھے یہ بتانا چاہتی ہو کہ تم نے اپنے ایکس بوائے فرینڈ کے لیے اپنے شوہر کو دھوکہ دینا کیوں ضروری سمجھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ یا تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ تمہارے ایکس بوائے فرینڈ کی وہ کون سی خوبی ہے جو تمہیں اپنے شوہر میں نظر نہیں آئی؟ وہ اپنے لہجے سے اسے کاٹ رہا تھا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم کب سے اس سے مل رہی ہو۔ میں اتفاقاً اس سے ملی تھی، صرف ایک بار۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ سالار نے ڈائننگ ٹیبل پر پوری قوت سے ہاتھ مارا تھا۔ "اسٹاپ بی فولنگ می وومن"، وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ امامہ کی آواز بند ہو گئی۔
اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یوٹوپیا ختم ہو رہا تھا۔ تم سمجھتی ہو میں اب تم پر اعتبار کروں گا؟ تم نے میری نظروں میں آج اپنی عزت ختم کر لی ہے۔ یو آر نتھنگ بٹ اے بلڈی چیٹر۔ وہ کہتے ہوئے وہاں رکا نہیں تھا۔ بیڈ روم میں جانے کے بجائے وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ امامہ نے مٹھیاں بھیج کر جیسے اپنے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہ بے حد تکلیف دہ تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ اس کی کاٹدار نظریں تھیں۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی سالار نے بنا لی تھی، لیکن بات اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی جتنی اس نے سمجھی تھی۔ وہ اس کے اور جلال کے ماضی کے تعلق سے واقف نہ ہوتا تو کبھی بھی کسی کلاس فیلو کے ساتھ کھانا کھانے پر وہ اتنا ہنگامہ کھڑا نہ کرتا۔ وہ کنزرویٹو نہیں تھا۔ اسے خود ہی جلال سے ملاقات کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ وہاں بیٹھے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اب وہ خود کو ملامت کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈ روم میں آ گئی۔ سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ معاف ذہن اور حواس کے ساتھ صرف سالار کے الفاظ ذہن سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سوال یہ نہیں تھا کہ وہ اسے غلط سمجھ رہا تھا، سوال یہ تھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا وہ بھی اسے اسی طرح ناقابل اعتبار سمجھتا ہے جس طرح وہ اسے سمجھتی ہے؟ وہ ساری رات جاگتی رہی۔ سالار بیڈ روم میں نہیں آیا تھا۔ اسے یقین تھا صبح تک اس کا غصہ ختم نہیں تو کم ضرور ہو جائے گا، اور وہ اس سے دوبارہ بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ فجر کے وقت کمرے میں آیا تھا۔ اس پر ایک نظر ڈالے بغیر وہ کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کی واپسی ہمیشہ کی طرح جم اور جاگنگ کے بعد آفس جانے سے کچھ دیر پہلے ہوئی تھی۔ اس نے امامہ کو تب بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ امامہ کے نکالے ہوئے کپڑوں کی بجائے وہ اپنے نکالے ہوئے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ وہ کچھ دل برداشتہ سی ہو کر کچن میں ناشتہ تیار کرنے لگی۔ سالار تیار ہو کر لاؤنج میں آیا، لیکن ناشتے کی ٹیبل پر جانے کی بجائے وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اپنا لیپ ٹاپ لینے وہاں گیا تھا، لیکن یہ وہ ناشتہ کرنے کے بعد کیا کرتا تھا۔ آج پہلے لینے کا مطلب تھا کہ سالار ناشتہ لگا دیا ہے میں نے۔ اس کے اسٹڈی روم سے نکلنے پر امامہ نے اسے کہا تھا، اس کے لیے تم جلال کو بلا لو۔ اس نے بات نہیں کی تھی، اسے کوڑا مارا تھا۔ وہ سفید پڑ گئی۔ وہ ایک لمحہ رکے بغیر اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر نکل گیا۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ کتنی دیر وہیں ڈائننگ ٹیبل کے قریب کھڑی رہی۔ اس کے لفظ کسی خاردار تار کی طرح اس کے وجود کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ وہ سارا دن کچھ نہیں کھا سکی تھی۔ اس نے 2 بار سالار کو کال کی، لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ اسے یہی توقع تھی۔ اس نے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اس سے معافی مانگی۔ اس نے ٹیکسٹ میسج کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ روزانہ 7 یا 8 بجے کے قریب گھر آ جاتا تھا۔ اگر کبھی اسے دیر سے آنا ہوتا تو وہ اسے مطلع کر دیا کرتا تھا، لیکن اس دن وہ رات کو تقریباً 10 بجے کے قریب گھر آیا تھا۔ آج بہت دیر ہو گئی؟ امامہ نے دروازہ کھولنے پر پوچھا۔ سالار نے جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑی صرف اسے دیکھتی رہ گئی۔ لاؤنج میں ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آن کرتے ہوئے وہ بیڈ روم میں چلا گیا۔ یہ جیسے اشارہ تھا کہ وہ دوبارہ ٹی وی دیکھنے کے لیے وہاں آئے گا۔ امامہ کو یقین تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا، لیکن بوجھل دل کے ساتھ اس نے کھانا لگانا شروع کر دیا۔ وہ 10-15 منٹ کے بعد کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں آ گیا تھا۔ فریج سے ایک انرجی ڈرنک نکال کر وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر چینل سرفنگ کرنے لگا۔ کھانا تیار ہے، امامہ نے اسے انفارم کیا۔ وہ ٹی وی دیکھتا رہا۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ آگے بڑھی۔ اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے کہا، یہ میرا گھر ہے، یہاں موجود ہر چیز میری ہے، اور کھانا کھانا یا نہ کھانا میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں بے رخی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے تمہارے انتظار میں ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ اس نے کبھی اس شخص کے سامنے اپنا ایسا لہجہ رکھنے کا سوچا تک نہیں تھا۔ وہ محبت نہیں بلکہ رشتہ تھا جو اس کو کمزور کر رہا تھا۔ اسٹاپ دس بلشٹ،
وہ چینل تبدیل کرتے ہوئے عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ میں تمہارے ہاتھوں بے وقوف ضرور بن گیا ہوں، لیکن بے وقوف ہوں نہیں۔ سالار، تم جو سمجھ رہے ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے سامنے کے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، جو میں تمہیں سمجھ رہا تھا وہ واقعی غلط تھا۔ امامہ کے حلق میں پھر گریں پڑنے لگی تھیں۔ تم میری بات کیوں نہیں سن لیتے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ امامہ، آج میرے سامنے رونا مت۔ تم مجھے استعمال کر رہی ہو، ایکسپلائٹ کر رہی ہو، کرو، لیکن ایموشنلی بلیک میل مت کرو مجھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتے آنسوؤں کو دیکھ کر بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بات نہیں سننا چاہتے مت سنو، لیکن معاف کر دو مجھے۔ میں تم سے ایکسکیوز کرتی ہوں، میری غلطی تھی، مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے ناکردہ گناہ کے لیے معذرت کرنا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ اس طرح ملنے کی بجائے تمہیں اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ اس نے اس کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ سالار، وہ شادی شدہ ہے۔ وہ بات مکمل نہیں کر سکی۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے اور اس کے بعد ادھورا چھوڑنے پر وہ سلگا تھا۔ بہت دکھ ہے تمہیں اس کے شادی شدہ ہونے کا، تو کہو اسے تم سے سیکنڈ میرج کر لے یا بیوی کو طلاق دے، لیکن اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو ویسے ہی اسے اویلیبل ہو۔ وہ سانس نہیں لے سکی۔ کم از کم اسے اس کی زبان سے یہ سننے کی توقع نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ تم جو مطلب نکالنا چاہتی ہو نکال لو۔ اس نے سامنے پڑی ٹیبل پر انرجی ڈرنک کا کین اور ریموٹ کنٹرول دونوں رکھتے ہوئے کہا۔ میرے کریکٹر پر بات کر رہے ہو تم؟ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ کریکٹر ہے تمہارا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ کریکٹر تھا تو شادی کی تھی تم نے؟ اس سے اپنی بھرائی ہوئی آواز سے خود جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ شادی نہیں، غلطی کی تھی، اینڈ آئی ریگریٹ اٹ۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا تھا، پھر اس نے اپنے حلق میں پھنسا آنسوؤں کا گولا نگلتے ہوئے کہا۔ میری فیملی ہوتی نا تو میں تم سے اس طرح کی ایک بات بھی نہ سنتی، لیکن اب اور کچھ مت کہنا، ورنہ میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سالار نے جواب میں ٹیبل پر پڑا اپنا سیل اٹھایا۔ اس نے فرقان کو کال کی۔ تمہارا ڈرائیور سو تو نہیں گیا؟ نہیں، دوسری طرف سے فرقان نے کہا۔ تمہیں ضرورت ہے؟ ہاں۔ اچھا، میں اسے بتاتا ہوں۔ سالار نے سیل فون بند کر دیا۔ ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے، تم پیکنگ کر کے جا سکتی ہو، لیکن مجھے کبھی یہ دھمکی مت دینا کہ تم گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ جو کچھ تم میرے گھر میں بیٹھ کر رہی ہو، بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ اٹھ کر بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ وہ بت کی طرح وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نہیں نکالا تھا، لیکن وہ یہی محسوس کر رہی تھی۔ چند منٹ وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر وہ یکدم اٹھ کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی۔ لفٹ میں اس نے اپنے دوپٹے سے بھیگی آنکھوں اور چہرے کو رگڑ کر خشک کرنے کی کوشش کی۔ وہ ڈرائیور کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی۔ مجھے سعیدہ اماں کی طرف چھوڑ دو۔ اس کے نیچے پہنچنے تک ڈرائیور فرقان کی گاڑی نکالے ہوئے تھا۔ اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہا۔ رات کے 11:15 بجے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ پورے راستے آنسو بہاتی اور آنکھوں کو رگڑتی رہی۔ اس نے زندگی میں ایسی بے عزتی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس سے ایک بار پھر اپنے ماں باپ بری طرح یاد آ رہے تھے۔ سعیدہ اماں نے نیند سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اسے دروازے پر دیکھ کر وہ بری طرح پریشان ہوئی تھیں، مگر اس سے زیادہ پریشان وہ اسے اندر آ کر بلک بلک کر روتے دیکھ کر ہوئی تھیں۔ سالار نے گھر سے نکال دیا۔ وہ سن کر حواس باختہ ہو گئی تھیں۔ وجہ کیا تھی؟ وہ سعیدہ اماں کو تو کیا، کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ بھائی جان کو فون ملا کر دو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ ایسے کیسے گھر سے نکال سکتا ہے وہ؟ سعیدہ اماں کو غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے ان کے اصرار کے باوجود آدھی رات کو ڈاکٹر سبت علی کو فون نہیں کیا۔ یہ مصیبت اس کی تھی۔ وہ اس کے لیے لوگوں کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خود پچھلی رات نہیں سوئی
اور اب اسی طرح روتے ہوئے اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند مشکل سے آئی تھی، لیکن آ گئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ دوپہر کو کھلی اور آنکھ کھلنے پر اسے یہ سب کچھ بھیانک خواب کی طرح لگا تھا۔ سالار نے کوئی فون تو نہیں کیا؟ اس نے سیدہ اماں کے کمرے میں آنے پر پوچھا۔ نہیں، تم نہا لو، میں کھانا لگا رہی ہوں، پھر بھائی صاحب کی طرف چلتے ہیں، سیدہ اماں کہہ کر کمرے سے نکل گئیں۔ پتہ نہیں اسے کیوں امید تھی کہ وہ پچھتا رہا ہوگا۔ شاید اس کے چلے جانے کے بعد اسے احساس ہو گیا ہوگا کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ 12 گھنٹے غصہ ختم ہونے کے لیے کافی تھے۔ اگر یہ سب کچھ اس نے غصے میں کیا تھا تو اس نے بوجھل دل کے ساتھ شاور لیا اور سیدہ اماں کے گھر پڑے ہوئے اپنے کپڑوں میں سے ایک جوڑا نکال کر پہن لیا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے اتنے قیمتی کپڑے پہننے کی عادی ہو گئی تھی کہ اپنے جسم پر وہ جوڑا اسے خود ہی عجیب سا لگ رہا تھا۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، لیکن کھانے کے 2 لقمے لیتے ہی اس کی بھوک مر گئی۔ سیدہ اماں نے زبردستی سے کھانا کھلایا۔ وہ کھانے کے فوراً بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا چاہتی تھی، لیکن امامہ ڈاکٹر صاحب کو ان کے آفس فون پر اس طرح کی گفتگو سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ سالار ہفتے میں 2 دن ڈاکٹر صاحب کے پاس رات کو جایا کرتا تھا، اور آج بھی وہی دن تھا جب اسے وہاں جانا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو اس کے بارے میں جو کہنا چاہتا ہے اس سے پہلے ہی کہہ دے، کم از کم اسے بیٹھے بٹھائے شرمندگی کا وہ بوجھ نہ اٹھانا پڑے جو اس سارے معاملے کے بارے میں انہیں بتا کر اسے اٹھانا پڑتا۔ لیکن سیدہ اماں اس پر تیار نہیں تھیں۔ وہ زبردستی سے ساتھ لے کر ڈاکٹر صاحب کے گھر آ گئی تھیں۔ کلثوم آنٹی سب کچھ سن کر سیدہ اماں کی طرح حواس باختہ ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آفس سے نہیں آئے تھے۔ لیکن بیٹا، جھگڑا کس بات پر ہوا؟ امامہ کے پاس اس ایک سوال کا جواب نہیں تھا۔ سیدہ اماں اور کلثوم آنٹی کے ہر بار پوچھنے پر اسے احساس ہوتا کہ اس سوال کا جواب اس کی نیت صاف ہونے کے باوجود اس کو مجرم بنا رہا تھا۔ اگر وہ سیدہ اماں اور کلثوم آنٹی کو یہ بتاتی کہ وہ اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ کھانے پر گئی تھی یا کسی پرانے کلاس فیلو کے ساتھ تھی، تو دونوں صورتوں میں وہ کبھی بھی اچھے رد عمل کا اظہار نہ کرتیں۔ وہ یہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، جو گھر آتے ہی اس سے اس طرح دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ اسے میرے کریکٹر پر شک ہے، اس نے ان کے بار بار پوچھنے پر سر جھکائے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سبتلی کو جیسے شوق لگا تھا۔ سیدہ اماں اور کلثوم آنٹی بھی بول نہیں سکی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ رات کو آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا، پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، انہوں نے امامہ کو تسلی دی۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں جاب کر لوں گی، لیکن میں اب اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ ڈاکٹر سبتلی نے اس کی کسی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ اب بھی جیسے شوق میں تھے۔ سالار سکندر کے بارے میں جو تاثر وہ آج تک بنائے بیٹھے تھے وہ بری طرح مسخ ہوا تھا۔ وہ خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سب کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، ورنہ سالار اس لڑکی کو آدھی رات کو اپنے گھر سے اس طرح کے الزام لگا کر خالی ہاتھ نہیں نکال سکتا تھا جسے وہ اپنی بیٹی کہتے تھے۔ فرقان اس رات اکیلا آیا۔ سالار اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے لیکچر کے بعد اسے روک لیا اور سالار کے بارے میں پوچھا۔ وہ کچھ مصروف تھا اس لیے نہیں آ سکا۔ فرقان نے اطمینان سے کہا۔ آپ کو اس نے بتایا ہے کہ اس نے امامہ کو گھر سے نکال دیا ہے؟ فرقان چند لمحے بول نہیں سکا۔ امامہ کو؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ آپ کے ڈرائیور کے ذریعے ہی اس نے امامہ کو کل سیدہ بہن کے گھر بھجوایا تھا۔ فرقان کو پچھلی رات سالار کی کال یاد آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کیسے؟ مطلب؟ فرقان کا دماغ واقعی چکرا گیا تھا۔ سالار امامہ پر جس طرح جان چھڑکتا تھا، کم از کم اس کے لیے یہ بات ماننا ممکن نہیں تھا کہ وہ اسے گھر سے نکال سکتا ہے، اور وہ بھی اس طرح آدھی رات کو۔ وہ اسے کل جم میں بھی بہت خاموش سا لگا، اور آج وہ جم میں آیا ہی نہیں تھا۔
لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ اس خاموشی کا کوئی تعلق امامہ سے ہو سکتا ہے۔ میں اسے ابھی فون کرتا ہوں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فرقان نے پریشان ہوتے ہوئے سالار کو اپنے سیل سے کال کی۔ سالار کا سیل آف تھا۔ اس نے دوبارہ گھر کے نمبر پر ٹرائی کیا، کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے کچھ حیران ہو کر ڈاکٹر صاحب کو دیکھا، فون نہیں اٹھا رہا، سیل آف ہے۔ میں گھر جا کر بات کرتا ہوں اس سے، آپ امامہ کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ فرقان واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، امامہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، اس نے نکالا ہے، وہ معذرت کر کے خود لے کر جائے، ڈاکٹر سبتلی نے بے حد دو ٹوک انداز میں کہا۔ آپ اسے جا کر میرا پیغام دے دیں۔ فرقان نے کبھی ڈاکٹر سبتلی کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ سالار نے بیل کی آواز کو چند بار نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ فرقان جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور اس کا یہ ارادہ کیوں تھا وہ جانتا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا اور پھر دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر آ گیا۔ تم نے امامہ کو گھر سے نکال دیا ہے؟ فرقان نے اندر آتے ہوئے اپنے عقب میں دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ میں نے نہیں نکالا، وہ خود گھر چھوڑ کر گئی ہے، سالار نے پیچھے دیکھے بغیر اسٹڈی روم میں جاتے ہوئے کہا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، تم نے خود مجھے ڈرائیور کو بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ فرقان اس کے پیچھے اسٹڈی روم میں آ گیا۔ ہاں کہا تھا، کیونکہ اس نے مجھے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں کل جانا ہے تم آج چلی جاؤ، لیکن میں نے اسے نہیں نکالا، اس نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ بیویاں گھر چھوڑنے کی دھمکیاں دیتی ہی رہتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں اس طرح گھر سے نکال دو، فرقان نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دیتی ہوں گی، بٹ شی ڈیئر ناٹ ڈو دیٹ ٹو می، اس نے فرقان کی بات کاٹ کر کہا۔ ڈاکٹر صاحب کتنے پریشان ہیں، تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کو درمیان میں کیوں لے کر آئی ہے؟ وہ سلگا تھا، وہ کیسے نہ لے کر آتی؟ تم اسے گھر سے نکالو گے اور ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں چلے گا؟ وہ چاہتی تو نہ پتہ چلتا، اگر اتنی جرأت تھی کہ گھر سے چلی گئی تو پھر اتنا حوصلہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ منہ بند رکھتی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، کس بات پر جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کا؟ بس ہو گیا کسی بات پر، وہ کم از کم وجہ بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ فرقان آدھے گھنٹے کے سوال و جواب اور بحث کے باوجود اس سے وجہ نہیں پوچھ سکا تھا۔ پھر جیسے اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم اسے لے آؤ۔ یہ میں نہیں کروں گا، نہ میں نے اسے نکالا ہے نہ میں اسے لے کر آؤں گا، وہ خدا نہ چاہتی ہے تو آ جائے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ سب نہیں ہونے دیں گے، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا تم نے اسے نکالا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا پیغام یہی ہے کہ تم جا کر معذرت کر کے اسے لے کر آؤ۔ سالار خاموش رہا۔ میرے ساتھ چلو، ابھی اسے لے کر آتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب سے میں خود بات کر لوں گا۔ ابھی کرو بات، میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں وہ کچھ دن وہاں رہے، یہ اس کے لیے اچھا ہوگا۔ فرقان اگلے 2 گھنٹے وہیں بیٹھا اسے سمجھاتا رہا، لیکن وہ اس کے انکار کو اقرار میں بدل نہیں سکا۔ وہ بے حد ناخوش سالار کے اپارٹمنٹ سے گیا، اور اس کی خفگی نے سالار کی فرسٹریشن میں اضافہ کیا۔ اس نے فرقان سے غلط نہیں کہا تھا، وہ واقعی امامہ کو گھر سے بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اسے دھمکانے کی کوشش کی تھی، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی اٹھ کر چلی جائے گی۔ اس کے اس طرح چلے جانے سے سالار کے اشتعال میں اضافہ ہوا۔ اس سے شادی کے بعد وہ پہلی بار ضد میں آیا تھا، اور یہ صحیح تھا یا غلط، ایک مرد کی طرح اب اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ فرسٹریٹڈ تھا، اپسیٹ تھا، لیکن اب ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر سبتلی اگلے 4 دن اس کا انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آیا، نہ ہی اس نے انہیں فون کیا۔ انہیں خود اسے فون کرنے میں عار تھا، انہیں کہیں نہ کہیں یہ توقع تھی
کہ وہ ان کا اتنا احترام ضرور کرتا تھا کہ ان کا پیغام ملنے پر آ جائے گا، لیکن اس کی مکمل خاموشی نے جیسے انہیں ذہنی دھچکا پہنچایا تھا۔ امامہ اس دن سے انہی کے گھر پر تھی۔ انہوں نے یہ بہتر سمجھا تھا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا وہ انہی کے گھر رہے۔ فرقان ڈاکٹر سبت علی کے گھر اور سالار کے اپارٹمنٹ کے درمیان گھن چکر بنا ہوا تھا۔ وہ ہر روز ڈاکٹر صاحب کے پاس آ رہا تھا۔ یہ جیسے اس کی طرف سے شرمندگی کو ظاہر کرنے کی ایک کوشش تھی جو وہ سالار کے اس رویے پر محسوس کر رہا تھا۔ اس صورتحال میں سب سے زیادہ ابتر ذہنی حالت امامہ کی تھی۔ اسے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ سالار اس کے معاملے میں اس طرح کا رویہ دکھا سکتا ہے۔ وہ گھر میں ڈاکٹر صاحب اور کلثوم آنٹی کی پریشانی دیکھ کر خود کو اور بھی زیادہ مجرم محسوس کر رہی تھی، اور اس ذہنی تناؤ کی وجہ سے اسے بخار رہنے لگا تھا۔ چوتھے دن ڈاکٹر سبت علی نے سالار کو فون کر دیا۔ وہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور سیل پر ڈاکٹر صاحب کا نمبر دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے ہل نہیں سکا۔ یہ ایک ایسی کال تھی جس سے وہ بچنا بھی چاہتا تھا اور جسے وہ اٹینڈ کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد ڈاکٹر سبت علی نے کسی تمہید کے بغیر اس سے کہا، آپ اگر شام کو میری طرف آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آ جاتا ہوں۔ اگر معاملہ حل ہو سکا تو بہتر ہوگا، ورنہ معاملہ ختم کر لیں گے۔ ان کے الفاظ میں اس کے لیے کسی قسم کا ابہام نہیں تھا۔ میں آ جاؤں گا، مہربانی ہوگی آپ کی۔ انہوں نے کسی مزید بات کے بغیر سلام کر کے فون بند کر دیا۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر سبت علی کا یہ لہجہ اس کے لیے نیا تھا، لیکن غیر متوقع نہیں تھا۔ غیر متوقع صرف وہ جملہ تھا جو انہوں نے آخر میں کہا تھا۔ معاملہ ختم کرنے تک کی نوبت کیسے آ گئی تھی؟ اس کے نزدیک یہ صرف ایک جھگڑا تھا۔ پہلی بار اس کی پیٹ میں گریں پڑی تھیں۔ اس شام کو ڈاکٹر سبت علی نے ہمیشہ کی طرح اسے دروازے پر ریسیو نہیں کیا تھا، نہ اس سے مصافحہ کیا، اور نہ وہ اس کے لیے اٹھے تھے۔ وہ ملازم کے ساتھ اندر آیا۔ ڈاکٹر سبت علی لاؤنج میں کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اس کے آنے پر انہوں نے وہ کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ سالار سلام کرنے کے بعد سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں تم سے بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا سالار۔ سالار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ پہلی بار ان کے منہ سے تم کا طرز تخاطب سن رہا تھا، اور وہ بھی اپنے لیے، ورنہ وہ اپنے ملازم کو بھی آپ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ میں پچھلے 4 دن سے صرف اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے امامہ کی شادی تم سے کیوں کروائی۔ تم اس قابل نہیں تھے۔ محبت کے دعوے کرنا اور بات ہوتی ہے، لیکن کسی عورت کو اپنے گھر میں عزت سے رکھنا ایک بالکل الگ بات۔ تم صرف پہلا کام کر سکتے تھے۔ لاؤنج سے منسلک کمرے میں وہ ڈاکٹر صاحب کی آواز اور اس کی خاموشی دونوں کو سن رہی تھی۔ اپنی بیوی کو اس طرح گھر سے نکالنے والے مرد کو میں مرد تو کیا، انسان بھی نہیں سمجھتا۔ تمہیں اگر اس بات کا پاس نہیں تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، تو اس بات کا پاس ہونا چاہیے تھا کہ وہ میری بیٹی ہے۔ میری بیٹی کو تم نے اس طرح خالی ہاتھ آدھی رات کو گھر سے نکالا ہے۔ میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا، وہ خود۔ سالار نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے گاڑی ارینج کی تھی؟ اندر بیٹھی ماما کانپنے لگی تھی۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو کبھی اتنی بلند آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تم اس کے کریکٹر کے بارے میں بات کرو؟ سالار نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بات میں نے کیوں کی تھی؟ اندر بیٹھی ماما کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ صرف یہی ایک بات تھی جس پر وہ گلٹی تھی، اور جس کا اعتراف وہ اتنے دن سے کسی سے نہیں کر پائی تھی۔ میں اس سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ میں تمہارے کردار کو نہیں جانتا، لیکن وہ 9 سال سے میرے پاس ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس پر تم اس کے کردار پر انگلی اٹھاتے۔ اسے یقین تھا وہ اب جلال کا نام لے گا، اب لے گا۔ اس کا پورا جسم سرد پڑ رہا تھا۔ 1 2 3 4 5۔ اس کا دل سیکنڈ سے بھی زیادہ تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔
سالار کا ایک جملہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کی نظروں میں اسے ہمیشہ کے لیے گرانے والا تھا، لیکن اس طرف خاموشی تھی۔ پھر امامہ نے اس کی آواز سنی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا اس کا دل رک جائے گا۔ آئی ایم سوری۔ اسے یقین نہیں آیا۔ یہ وہ جملہ نہیں تھا جسے سننے کی اسے توقع تھی۔ اس کی معذرت نے اسے شوق دیا تھا تو ڈاکٹر صاحب کو کچھ اور مشتعل کیا۔ ایک بات یاد رکھنا تم سالار، جو کچھ تمہیں زندگی میں ملنا ہے اس عورت کے مقدر سے ملنا ہے۔ یہ تمہاری زندگی سے نکل گئی تو خواری کے سوا اور کچھ نہیں ہاتھ آنا تمہارے۔ ہاتھ ملوگے ساری عمر تم۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے تمہیں امامہ کا کفیل بنایا ہے۔ کبھی رازق بننے کی کوشش بھی مت کرنا، تم رازق نہیں ہو اس کے۔ اللہ تم سے بہتر کفیل دے دے گا اسے، تم سے زیادہ مہربان، تم سے زیادہ خیال رکھنے والا۔ وہ کاٹو تو لہو نہیں کے مصداق بنا بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر سبتلی نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھیں، کبھی بھی نہیں۔ شرمساری سی شرمساری تھی جو وہ محسوس کر رہا تھا، اور اندر بیٹھی امامہ بھی ندامت کے ایک ایسے ہی سمندر میں غرق تھی۔ اسے گھر میں رکھنا ہے تو عزت سے رکھو، ورنہ ابھی اور اسی وقت اس کو چھوڑ دو۔ تم سے کئی گنا اچھے انسان کے ساتھ بیاہ دوں گا جو اسے تم سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے گھر کی عزت بنا کر رکھے گا۔ میں آپ سے اور اس سے بہت شرمندہ ہوں۔ آپ اسے بلائیں، میں اس سے معذرت کر لیتا ہوں۔ اسے گھٹنے ٹیکنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اندر بیٹھی امامہ زمین میں جیسے گڑ کر رہ گئی تھی۔ یہ آخری چیز تھی جس کی توقع اسے سالار سے تھی۔ کلثوم آنٹی سے بلانے آئی تھیں اور اس کا دل چاہا تھا کہ وہ کہیں بھاگ جائے۔ زندگی میں اپنے شوہر کا جھکا ہوا سر دیکھنے سے بڑی ندامت کا سامنا اس نے آج تک نہیں کیا تھا۔ کیا ملامت تھی جو لاؤنج میں آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے خود کو کی تھی۔ یہ سب کچھ اس کی غلطی سے شروع ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کچھ کیا غلط کیا میں نے، مجھے ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے سر یا نظریں اٹھائے بغیر اس کے بیٹھتے ہی کہا تھا۔ امامہ کے رنج میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ آج سالار کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس کی ذمہ دار وہ اپنے آپ کو ٹھہرا رہی تھی۔ بیٹا اب جانا چاہ رہی ہیں تو چلی جائیں، اور نہیں جانا چاہتی تو؟ ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا۔ نہیں، میں جانا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنا سامان پیک کر لیں، ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ 2 دن پہلے کلثوم آنٹی نے اسے کچھ کپڑے اور ضرورت کی چیزیں لا کر دی تھیں۔ اس نے انہیں ایک بیگ میں رکھ لیا۔ ڈاکٹر صاحب امامہ کے اٹھتے ہی اسٹڈی روم میں چلے گئے اور وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ بیٹا کھانا لگاؤں؟ کلثوم آنٹی نے جیسے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں کھانا کھا کر آیا تھا۔ اس نے اب بھی نظریں نہیں اٹھائیں۔ وہ نظریں اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ملازم سافٹ ڈرنک کا ایک گلاس اسے دے کر گیا۔ سالار نے کچھ کہے بغیر گلاس اٹھا کر چند گھونٹ لے کر رکھ دیا۔ اسے اپنی چیزیں پیک کر کے باہر آنے میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ سالار نے کھڑے ہو کر خاموشی سے اس سے بیگ لے لیا۔ ڈاکٹر صاحب بھی تب تک اسٹڈی روم سے نکل آئے تھے۔ وہ ان دونوں کو گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے، مگر ہمیشہ کی طرح وہ سالار سے بغل گیر نہیں ہوئے۔ گاڑی کے سڑک پر آنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر سالار نے کہا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ آئی مس بیہیوڈ ود یو۔ وہ دوبارہ اس سے معذرت کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ سالار، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ابو کو اتنا غصہ آئے گا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ… سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، ٹھیک کیا انہوں نے جو بھی کیا۔ غلط تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، لیکن میں نے تمہارے کریکٹر کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے تم یہ سب کچھ کہو گے اور میں یہ نہ سمجھوں کہ تم میرے کریکٹر پر انگلی اٹھا رہے ہو؟ سالار خاموش رہا تھا۔ وہ مجھے اتفاقاً اس دن پارکنگ میں مل گیا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہنا شروع کیا۔ سالار نے اس بار اسے نہیں ٹوکا۔ ابھی چند ماہ پہلے اس نے دوسری شادی کی ہے۔ اس نے لنچ کے لیے اصرار کیا۔
مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ تمہیں برا لگ سکتا ہے، اور میں نے تو لنچ بھی نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر ریسٹورنٹ میں بیٹھے رہے، پھر وہ آدمی اور اس کی مسز آ گئیں۔ مجھے دیر ہو رہی تھی تو میں وہاں سے گھر آ گئی، بس اتنی سی بات تھی۔ میری غلطی بس یہ تھی کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ میں اس سے ملی تھی، اور میری غلطی یہ تھی کہ میں نے تمہاری بات نہیں سنی، سن لینی چاہیے تھی۔ آئی اوور ریئیکٹڈ۔ وہ اب مدھم آواز میں اعتراف کر رہا تھا۔ بے عزتی کروانی تھی اس لیے وہ بڑبڑایا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس وقت اس کی کس قدر احسان مند ہو رہی تھی، لیکن وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ایک لمحے کی خاموشی نے اس کی عزت رکھی تھی، اور پچھلے تمام دن کے رویوں کا جیسے کفارہ ادا کر دیا تھا۔ وہ احسان مندی کے علاوہ اس وقت اس شخص کے لیے کچھ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس وقت تشکر اور شرمندگی کے سوا کوئی تیسری چیز اس کے پاس نہیں تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں کسی آدمی کے ساتھ میرا ملنا اتنا برا لگے گا، ورنہ میں تو کبھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا تھا۔ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ وہ کوئی آدمی نہیں تھا امامہ، وہ اب میرے لیے صرف کوئی آدمی ہے۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے ناک رگڑتے ہوئے آنکھوں کو ایک بار پھر صاف کرنے کی کوشش کی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے امامہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر جیسے ٹمپریچر چیک کیا۔ بخار ہے، تھوڑا سا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں؟ نہیں، میڈیسن لے رہی ہوں میں، بیگ میں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ انہوں نے ایسی خاموشی میں پہلے کبھی سفر نہیں کیا تھا۔ اس ایک واقعے نے اعتماد کے اس رشتے میں کچھ عجیب دراریں ڈالی تھیں، جو پچھلے چند ماہ میں ان کے درمیان بن گیا تھا۔ اس کو اتنا غصہ کیوں آیا، اور اس طرح کا غصہ؟ وہ خود بھی یہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ غصیل نہیں تھا۔ کم از کم پچھلے 10 سالوں میں ایسے بہت کم موقع آئے تھے جن پر کسی سے اس کی خفگی اتنی طویل ہوئی جتنی امامہ سے ہو گئی تھی۔ وہ جلال سے جلس نہیں تھا، وہ انسیکیور تھا۔ وہ اس کے معاملے میں کس طرح بے اختیار تھی، اس کا مظاہرہ وہ 10 سال پہلے بہت اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ جلال کا یکدم دوبارہ ان کی زندگی کے منظرنامے میں اس طرح نمودار ہونا سالار کو ایک مرد کے طور پر بے حد تک محسوس ہوئی تھی۔ باجی آپ کہاں تھیں؟ اگلی صبح وہ ملازمہ کے بیل دینے پر جاگی تھی۔ دروازہ کھولنے پر اسے دیکھتے ہی امامہ نے پوچھا۔ میں چند دن اپنے گھر رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ملازمہ نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، نہیں بس تھوڑا سا بخار ہے، اور کچھ نہیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کوئی خوشخبری تو نہیں ہے باجی؟ وہ بیڈ روم کی طرف جاتے جاتے ملازمہ کے جوش پر ٹھٹکی، اور پھر بری طرح شرمندہ ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم صفائی کرو۔ فون کی بیل ہونے پر وہ کچن میں اپنے لیے ناشتہ بناتے ہوئے باہر نکل آئی۔ وہ سالار تھا جو عام طور پر اسی وقت اسے کال کیا کرتا تھا۔ اتنے دنوں کے وقفے کے بعد فون پر اس کی آواز اسے بے حد عجیب لگی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے کہا تھا۔ ناشتہ کر کے گئے تھے آفس؟ اسے کچن میں کوئی استعمال شدہ برتن نظر نہیں آیا تھا۔ نہیں، لیٹ ہو گیا تھا، ناشتے کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ مجھے جگا دیا ہوتا میں بنا دیتی، اس نے کہا۔ نہیں، مجھے بھوک بھی نہیں تھی۔ رسمی جملوں کے بعد اب وہ خندق آ گئی تھی جس سے وہ دونوں بچنا چاہ رہے تھے اور بچ نہیں پا رہے تھے۔ ایک دوسرے سے کچھ کہنے کے لیے ان کے پاس یکدم الفاظ نہیں رہے تھے، اور وہ خود کوئی بات ڈھونڈنے میں ناکام رہنے کے بعد اس سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ بھی اتنی ہی خالی تھی۔ رات کو کہیں باہر کھانا کھانے چلیں گے، اس نے کہا۔ اچھا۔ گفتگو پھر اسکوائر ون پر آ گئی۔ سالار نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ بہت دیر ریسیور پکڑے بیٹھی رہی۔ بہت فرق تھا اس گفتگو میں جو وہ ایک ہفتہ پہلے فون پر کرتے تھے۔
اور اس گفتگو میں جو اب کر رہے تھے دراڑیں بھرنا زیادہ مشکل تھا، کیونکہ نشان کبھی نہیں جاتے۔ وہ بھی یہی دقت محسوس کر رہے تھے۔ اس نے زندگی میں اس ایک ہفتے میں جو کچھ سیکھا تھا وہ شادی کے اتنے مہینوں میں نہیں سیکھا تھا۔ کسی انسان کی محبت کبھی غیر مشروط نہیں ہو سکتی، خاص طور پر تب جب کوئی محبت شادی نام کے رشتے میں بھی بندھی ہو۔ سالار کی محبت بھی نہیں تھی۔ ایک ناخوشگوار واقعہ اسے آسمان سے زمین پر لے آیا تھا۔ وہ زمینی حقائق اسے پہلی بار نظر آئے تھے جو پہلے اس کی نظروں سے اوجھل تھے۔ وہ صرف محبوبہ نہیں تھی، بیوی بن چکی تھی۔ ایک مرد کے لیے اسے اب زندگی دل اور ذہن سے نکالنا زیادہ آسان تھا۔ سالار نے دوسروں کی نظروں میں اس کی عزت ضرور رکھ لی تھی، لیکن اس کی اپنی نظروں میں اسے بہت بے وقت کر دیا تھا۔ خوش فہمیوں اور توقعات کا پہاڑ آہستہ آہستہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ وہ شام کو جلدی گھر آ گیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ ارادی طور پر تھا۔ اس کے لیے بیرونی دروازہ کھولنے پر اس نے ہمیشہ کی طرح گرمجوشی سے اسے اپنے ساتھ نہیں لگایا تھا۔ اس سے نظر ملانا، مسکرانا اور اس کے قریب آنا شاید اس کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پہلے سب کچھ بے اختیار ہوتا تھا، اب کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ کھانے کے لیے باہر جاتے ہوئے بھی گاڑی میں ویسی ہی خاموشی تھی۔ دونوں وقفے وقفے سے کچھ پوچھتے، پھر یک حرفی جواب کے بعد خاموش ہو جاتے۔ وہ پہلا ڈنر تھا جو انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے اپنی ڈنر پلیٹ کو دیکھتے ہوئے کیا تھا، اور دونوں نے کھانا کسی دلچسپی کے بغیر کھایا تھا۔ واپسی بھی اسی خاموشی کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سونے کے لیے بیڈ روم میں اور وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اگلے دن وہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد ناشتے کی ٹیبل پر تھے۔ بات کرنا نظر ملانے سے زیادہ آسان تھا اور وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ شرمندگی اور ان تکلیف دہ احساسات کو ختم کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھا جو اس ٹیبل پر بن بلائے مہمانوں کی طرح موجود تھے، لیکن وہ مہمان ٹیبل چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ ایک ہفتے کے بعد ہی وہ گھر کا بنا ہوا لنچ آفس لے کر جا رہا تھا۔ وہ امامہ سے کہہ نہیں سکا کہ اس نے پورا ہفتہ گھر پر ناشتے سمیت کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ گھر اتنے دن اس کے لیے بھوت بنگلہ بنا رہا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا، میری دراز میں تمہاری رنگ ہے، وہ لے لینا۔ امامہ نے جیسے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ دیکھا۔ میری رنگ؟ وہ رنگ اسے پہلی بار یاد آئی تھی۔ وہ میں نے کہاں رکھ دی؟ میرے آفس کے واش روم میں، اس نے باہر نکلتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ وہ کھڑی رہ گئی۔ کئی دنوں کے بعد اس رات سالار نے رغبت سے کھانا کھایا تھا۔ وہ عام طور پر ایک چپاتی سے زیادہ نہیں کھاتا تھا، لیکن آج اس نے 2 چپاتیاں کھائی تھیں۔ اور بنا دوں؟ امامہ نے اسے دوسری چپاتی لیتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ وہ خود چاول کھا رہی تھی۔ نہیں، میں پہلے ہی اوور ایٹنگ کر رہا ہوں، اس نے منع کر دیا۔ امامہ نے اس کی پلیٹ میں کچھ سبزی ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے روک دیا۔ نہیں، میں ویسے ہی کھانا چاہ رہا ہوں۔ امامہ نے کچھ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بے حد گہری سوچ میں ڈوبا اس چپاتی کے لقمے لے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس کے ہاتھ کی چپاتی پسند ہے، لیکن اس نے اسے صرف چپاتی کھاتے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس دن پہلی بار اس نے آخری لقمہ اسے نہیں دیا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد ٹیبل سے اٹھ گیا۔ وہ برتن اکٹھے کر رہی تھی جب وہ کچھ پیپرز لے آیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ امامہ نے کچھ حیرانی سے ان پیپرز کو دیکھا جو وہ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ بیٹھ کر دیکھ لو۔ وہ خود بھی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ بھی کچھ الجھے انداز میں پیپرز لے کر بیٹھ گئی۔ پیپرز پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ طلاق کے پیپرز ہیں یہ، وہ بمشکل بول سکی۔ نہیں، میں نے اپنے وکیل سے ایک ڈائیورس ڈیڈ تیار کروایا ہے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہو گئی کہ ہمیں الگ ہونا پڑا تو یہ تمام معاملات کو پہلے سے کچھ خوش اسلوبی سے طے کرنے کی ایک کوشش ہے۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی۔
وہ اب بھی حواس باختہ تھی۔ ڈرو مت، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، میں نے یہ پیپرز تمہارے تحفظ کے لیے تیار کروائے ہیں۔ سالار نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیسا تحفظ؟ اسے اب بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں نے علیحدگی کی صورت میں فائنانشل سیکیورٹی اور بچوں کی کسٹڈی تمہیں دی ہے، لیکن میں تو طلاق نہیں مانگ رہی۔ اس کی ساری گفتگو اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ میں بھی تمہیں طلاق نہیں دے رہا، صرف قانونی طور پر خود کو پابند کر رہا ہوں کہ میں علیحدگی کے کیس کو کورٹ میں نہیں لے جاؤں گا۔ فیملی کے ذریعے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر نہ ہوئے تو میں تمہیں علیحدگی کا حق دے دوں گا، اور ایسی صورت میں اگر ہمارے بچے ہوئے تو ان کی کسٹڈی تمہیں دے دوں گا، ایک گھر اور کچھ رقم بھی تمہیں دوں گا۔ جو بھی چیزیں اس سارے عرصے میں حق مہر، تحائف، جولری یا روپے اور پراپرٹی کی صورت میں تمہیں دوں گا، وہ سب خلا یا طلاق دونوں صورتوں میں تمہاری ملکیت ہوں گی۔ میں ان کا دعویٰ نہیں کروں گا۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو تم؟ اس نے بے حد خائف انداز میں اس کی بات کاٹی۔ میں اپنے آپ سے ڈر گیا ہوں ماما۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مجھے تم پر اتنا غصہ آ سکتا ہے۔ میں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا، لیکن میں نے اس رات یہ پرواہ نہیں کی کہ تم گھر سے جا رہی ہو تو کیوں جا رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو۔ میں اتنا مشتعل تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ تم بحفاظت کہیں پہنچی بھی ہو یا نہیں۔ وہ بے حد صاف گوئی سے کہہ رہا تھا۔ اور پھر اتنے دن میں نے ڈاکٹر صاحب کی بھی بات نہیں سنی۔ I just wanted to punish you۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اور اس سب نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ میرا غصہ ختم ہوا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا گر سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ اس طرح بیہیو کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کیا۔ بہرحال میں انسان ہی ہوں۔ تم کو ساتھی کی بجائے حریف سمجھوں گا تو شاید آئندہ بھی کبھی ایسا کروں۔ ابھی شادی کو تھوڑا وقت ہوا ہے۔ مجھے بہت محبت ہے تم سے۔ میں بہت خوشی خوشی یہ سارے وعدے کر سکتا ہوں تم سے، سب کچھ دے سکتا ہوں تمہیں، لیکن کچھ عرصے بعد کوئی ایسی سچویشن آ گئی تو پتہ نہیں ہمارے درمیان کتنی تلخی ہو جائے۔ تب شاید میں اتنی سخاوت نہ دکھا سکوں اور ایک عام مرد کی طرح خود غرض بن کر تمہیں تنگ کروں۔ اس لیے ابھی ان دنوں جب میرا دل بہت بڑا ہے تمہارے لیے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ یہ معاملات طے ہو جائیں۔ صرف زبانی وعدے نہ کروں تمہارے ساتھ۔ میری طرف سے میرے والد کے سگنیچرز ہیں اس پر۔ تم ڈاکٹر صاحب سے بھی اس پر سائن کروا لو۔ ڈاکٹر صاحب چاہیں تو یہ پیپرز وہ اپنے پاس رکھ لیں، یا تم اپنے لاکر میں رکھوا دو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں نے تو تم سے کوئی سیکیورٹی نہیں مانگی۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ لیکن مجھے تو دینی چاہیے نا۔ میں یہ پیپر جذبات میں آ کر نہیں دے رہا ہوں تمہیں۔ یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر رہا ہوں۔ تمہارے بارے میں بہت پوزیسو، بہت انسیکیور ہوئی ماما۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہونٹ کاٹتے ہوئے رکا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ تم مجھے چھوڑنا چاہو تو میں تمہیں کتنا تنگ کر سکتا ہوں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ وہ پھر رک کر ہونٹ کاٹنے لگا تھا۔ تم میرا ایسا واحد اثاثہ ہو جسے میں پاس رکھنے کے لیے فیئر اور فاؤل کی تمیز کے بغیر کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور یہ احساس بہت خوفناک ہے میرے لیے۔ میں تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں، نہ تمہاری حق تلفی چاہتا ہوں۔ ہم جب تک ساتھ رہیں گے بہت اچھے طریقے سے رہیں گے، اور اگر کبھی الگ ہو جائیں تو میں چاہتا ہوں ایک دوسرے کو تکلیف دیے بغیر الگ ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ پیپرز ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔